السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کشتہ تانبا تیار کیا جا رہا ہے، وہ بھی پریکٹیکل کے ساتھ۔ چوتھی آگ دی جا رہی ہے، تقریباً 7 آگیں دی جاتی ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں شگرف رومی دیکھ رہے ہیں۔ ہر بار جتنی بار میں تقریباً 7 مرتبہ آگ دوں گا تانبے کو، ہر بار میں نے 3-3 گرام تانبا استعمال کیا ہے۔ وہ تانبے کی مقدار کے اعتبار سے شگرف رومی میں نے استعمال کیا ہے۔ اگر 30 گرام تانبا ہے تو 3 گرام شگرف رومی، اگر 20 گرام ہے تو 2 گرام، اگر 10 گرام آپ بنا رہے ہیں تو 1 گرام شگرف رومی۔ کیوں اس میں نے ڈالا ہے؟ وہ اس لیے کہ شگرف رومی کا جب کشتہ بنتا ہے تنہا، وہ قوت مردانہ قوت کے لیے زبردست اکسیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے میں اس میں ہر بار شگرف رومی 3-3 گرام استعمال کر رہا ہوں، تاکہ جب ہمارا کشتہ تانبا مکمل تیار ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی جو ہے شگرف رومی کا اثر بھی آئے گا، اور وہ بھی کشتہ اس میں مکمل تیار ہو جائے گا۔ دونوں کو ملا کر اتنا خرل کرنا ہے کہ دونوں یک ذات ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو دودھی جڑی بوٹی کہتے ہیں، بہت مشہور جڑی بوٹی ہے۔ تقریباً ہر نم جگہ پر، میدانوں اور صحراؤں میں یہ جڑی بوٹی مل جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں۔ اس جڑی بوٹی کو اچھے طریقے سے دھو کر اور کوٹ کر اس کا رس نکال لینا ہے، اس کا عرق نکالنا ہے، پانی نکال لینا ہے، جس طرح میں نے نکالا ہے۔ اس پانی کا ہم کیا کریں گے؟ وہی جو کشتہ تانبا ہم جو تیار کر رہے ہیں، جس کو ہم چوتھی آگ دیں گے، یہ پانی اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کر اور تقریباً 3 سے 4 دن تک مسلسل اس کو خرل کرتے رہیں گے، اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے، جب تقریباً پورا جو عرق ہے، اس کی مقدار میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 100 ml تک یا 50 ml تک، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور کھرل کرتے رہیں۔ 3-4 دن میں آپ دیکھیں گے کہ پورا پانی جذب ہو جائے گا تانبے کے اندر، اور جب بالکل نم ہو جائے اور گول ٹکی بنانے کے لیے ہمارا تانبا تیار ہو جائے، تو وہ تانبا اس کھرل سے نکال کر دونوں ہاتھ کی مدد سے گول ٹکی بنا لیں۔ گول ٹکی ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ کشتہ جات کو کسی کے نقدے میں رکھ کر ہم آگ دیں، آخر میں وہ ہمیں ثابت گول ٹکی حاصل ہو جائے۔ اگر آپ اس کو پاؤڈر کی صورت میں بھی آگ دیں تو پھر کسی نقدے میں ہم آگ نہیں دیتے، کیونکہ وہ نقدہ بھی جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، پاؤڈر اس کے ساتھ واپس حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی جڑی بوٹی ہے دودھی، اس کو ہم پھر سے اچھے طریقے سے کوٹیں گے۔ اس بار اس کا عرق ہمیں نہیں نکالنا، بس وہ عرق دار ہو، پانی نم ہو اس میں، اس کو آدھا نقدہ ہم جو ہے ٹھکر جو ہوتی ہے، ٹھکر کی جو دیگچی ہوتی ہے جس میں ہم کشتہ جات کو آگ دیتے ہیں، آدھا نقدہ اس کے نیچے دیں گے، اوپر وہ گول ٹکی جو ہم نے بنائی تھی، اور اس گول ٹکی کو میں نے تقریباً 10 سے 15 دن تک کمرے میں رکھ کر بالکل خشک کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نم بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل خشک ہو۔ اس کو اس دودھی نقدے کے بیچ میں رکھ کر اوپر ہم ڈھکن لگا کر، بالکل ہم ڈھکن لگا کر اچھے طریقے سے گل حکمت کریں گے۔ 3 مرتبہ گل حکمت کی جاتی ہے، وہ بھی ایسی مٹی سے جو آگ پر ٹھکر بنتی ہے، بالکل چیکی مٹی ہونی چاہیے، اور وہ چیکی مٹی پہلے 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے بالکل وہ جو ہے اس کو آپ بھگو کر رکھ دیں، تاکہ وہ بالکل سیاہ مٹی بن جائے۔ سیاہ مٹی جو ہے طاقتور ہوتی ہے، وہ آگ میں پھٹتی وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اچھے طریقے سے جب ہم نے اس کو گل حکمت کیا، 3 سے 4 دن دھوپ پر میں نے اس کو خشک کیا، اس کے بعد 15 سیر اوپڑوں کے بیچ میں رکھ کر، بالکل جب بھی ہم آگ دیتے ہیں کسی کشتہ جات کو تو اوپلوں کے اندر بیچ میں چھپا کر رکھتے ہیں، تاکہ وہ اوپلوں کے باہر سے ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آئے۔ وہ اس لیے کہ جیسے ہم گھر پر سالن پکاتے ہیں، دیگچی اوپر رکھتے ہیں آگ کے، تو اگر کشتہ جات والی دیگچی جو ہوتی ہے مٹی کی ہوتی ہے، اس طرح اوپر ہوگی نیچے آگ ہوگی تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو اندر جب چھپی ہوگی تو وہ پھٹے گی وغیرہ نہیں۔ بالکل اچھے طریقے سے آگ دیں۔ جب آپ کی آگ تقریباً 1 دن مسلسل یہ چلتی ہے اور اندر یہ گرماش رہتی ہے، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی وہ دیگچی نکال لیں کشتہ تانبا والی، اور اس میں اپنا نقدہ جو ہے اس کو توڑ کر بالکل راکھ کو الگ کر لیں، اور جو ہے تانبے کی جو گول ٹکی ہم نے ڈالی تھی جس میں شگرف رومی بھی تھا مردانہ قوت کے لیے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی بالکل اچھے طریقے سے۔
اگر اس میں ہم پاؤڈر ڈال کر ہم آگ دیتے تو راکھ سے پاؤڈر حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ کھرل میں وہ ٹکی گول ٹکی ڈال کر اچھے طریقے سے اس کی رگڑائی کریں اور پاؤڈر بنا لیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے۔ کشتہ تانبا بنانا بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ جو بنا لیتے ہیں ان کے پاس یہ عکسی اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ اتنی زبردست قوت دار تانبا بنتا ہے کہ جس کی مثال دینا عام لفظوں میں بہت مشکل ہے۔ تو 7 مرتبہ آگ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا جو کشتہ تانبا ہے وہ قائم النار ہو جائے، بالکل آگ پر رہنے والا، قائم رکھنے والا، اس کو جتنی بھی تیز آگ دی جائے تو وہ قائم رہے، ایسا ہمارا کشتہ تانبا تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے۔